یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ پروگرام نیک خواتین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے جہاں ایک کردار مرد کا ہے، وہیں ایک نمایاں کردار خاتون کا بھی ہوتا ہے، اور ایک سلجھے ہوئے معاشرے کی بنیاد ایک نیک اور با اخلاق خاتون جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ جی، صحابیات اور صالحات یعنی نیک خواتین جو ہیں، یہ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ ان نیک خواتین کی عبادات، ان کی ریاضات، اللہ پاک سے ان کی محبت، اللہ پاک کے فرامین کی فرما برداری اور ان کا کامل ایمان، یہ بے مثال ہے۔ آج معاشرے میں اگر ہم بہتری چاہتے ہیں تو بہتری تبھی ممکن ہے جب ہماری اسلامی بہنیں، جب ہماری خواتین ان نیک خواتین کے نقش قدم پر چلیں اور ان جیسی خصوصیات اپنے اندر بھی حتی الامکان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مدنی چینل کا پروگرام نیک خواتین، یہ ایسی ہی نیک سیرت خواتین کے بارے میں ہے کہ جن کی سیرت کو ہم اس پروگرام میں جانتے ہیں، اور ان کے جو دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری اس کے بارے میں ان کی جو ایک انداز تھا اس کو الحمدللہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب صلی اللہ الباری ہوتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ چند سلسلوں سے ہم حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ان کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ آئیے آج پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے فیضان صحابیات و صالحات۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی آئی صاحب، کیا آج ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی شان میں پہلے کچھ اشعار۔ عابدہ زاہدہ حضرت رابعہ، راکعہ ساجدہ حضرت رابعہ، عالمہ فاضلہ حضرت رابعہ، ناصعہ ہادیہ حضرت رابعہ۔ عورتوں کی یہ سردار ہیں، حشر میں ہوں گی یہ شافعہ حضرت رابعہ۔ اس قدر کی عبادت کے پایا لقب مریم ثانیہ حضرت رابعہ۔ غیر مردوں سے پردہ ہمیشہ کیا با حیا عاصمہ حضرت رابعہ۔ رات سجدے کریں دن میں روزے رکھیں قائمہ صائمہ حضرت رابعہ۔ حب رب العلا میں رہی گم صدا، رب کی تھیں عاشقہ حضرت رابعہ۔ بس رضائے خدا کی رہی طالبہ مخلصہ صالحہ حضرت رابعہ۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں ان کی موت کی یاد کے تعلق سے کچھ سنا تھا۔ آج نماز میں جو ان کی گریہ و زاری کی کیفیت ہوتی تھی اس کے بارے میں سنیں گے۔ لیکن وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے۔ رب کائنات فرماتا ہے
میں نماز تو پڑھ لی، اول تو ایک تعداد ہے مردوں کی عورتوں کی نماز نہیں پڑھتے، استغفر اللہ۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے نا نماز۔ سبحان اللہ۔ اب نماز سے بہتر کس کام میں ہم مشغول ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے بھائی؟ تو خیر ایک تعداد پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں دل لگا کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، اللہ۔ رب کی یاد کے ساتھ، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ کر کے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سجدے میں ہوتی اور جب سر اقدس اٹھاتی تو سجدے کی جگہ پر آنسو آپ کے اللہ اللہ اللہ، بکھرے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور نماز میں آپ روتی تھی۔ اچھا، اور اللہ کرے کہ ایسی نماز ہمیں نصیب ہو آمین آمین۔ کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ کی طرف لو لگ جائے۔ اچھا، نماز کے دوران ایسی آیتیں بھی تو آئیں گی جس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے۔ وہ تو ایسا تبھی ہے نا جب ہم قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ہمیں معلومات ہوگی کہ یہ جو آیت آئی ہے اس آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تو پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ وہ ترجمہ و تفسیر کی کتابیں دعوت اسلامی میں تو کتنی سارے دی، تفسیر صراط الجنان ہے، معرفت القرآن ہے، لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، پھر اس کی کلرنگ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو پڑھیں۔ اچھا، پھر جو خاص طور پر جو ہم صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، چلو ان کی تفسیر تو یاد کر لیں، بالکل پورے قرآن کی پڑھیں، بالخصوص ان کی پڑھیں۔ اب دیکھیں نماز میں مزے کو مزہ کیسے آتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ ایک روز حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا مصروف نماز تھیں، سجدے میں چٹائی کا تنکا آنکھ میں چلا گیا، مگر دل جمعی کیسی ہے کہ اللہ کی طرف اس انداز سے متوجہ تھیں تنکے کا احساس بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آنکھ کتنی نازک اوہ۔ چیز ہے کہ وہ ذرا سا اگر مٹی کا ذرہ بھی پڑ جائے نا تو وہی تڑپا جلن دیتا ہے، بالکل مچتی ہے، ایسے، بالکل۔ اور اگر مرچ کا ذرہ چلا جائے تو اوہ، اوہ۔ پھر تو حال خراب ہو جاتا ہے۔ اور تنکا چلا گیا آنکھ میں، مگر آپ کی توجہ نماز سے نہیں ہٹی۔ اچھا، نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے کسی سے کہا دیکھو میری آنکھ میں کچھ چیز کھٹک رہی، دیکھا گیا تو وہ جو تنکا تھا، چٹائی کا تنکا وہ آنکھ میں تھا، اللہ اور آنکھ زخمی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے نے کہا سیدہ آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ فرمایا میں نماز میں تھی، یہ واقعہ ہو گیا۔ جب میں اپنے خدا کے روبرو ہوتی ہوں، اگر تمام دوزخ والے بھی میری آنکھ سے گزار دیں خوف خدا کے سبب، مجھے پتہ نہیں چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے سچ کہا اور فارسی میں کہا نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ اللہ۔ مطلب ارشاد جی فرمائیں۔ بالکل عرض کرتا ہوں، قیام و قعدہ و تکبیر و نیت ہما محوست در عین معیت۔ زاہدوں کی نماز رکوع و سجدہ ہے اور عاشقوں کی نماز ترک وجود ہے، اللہ، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم۔ عشق الہی میں ایسے سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیام، قعدہ، تکبیر، نیت وغیرہ تمام اعمال نماز میں یہ عین معیت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کی لذت پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم قائم کرنا۔ کرنا۔ واہ۔ اور قائم کیسے کرنی ہے؟ خالی گنتی پوری نہیں کرنی کہ 4 رکعت پڑھی، اللہ کی یاد قائم کرنی، اللہ کی یاد۔ آئے آئے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا
پردہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی نماز پڑھ کے دکھائی کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو مولا سے ملتے ہیں، خالی نماز نہیں پڑھتے. آج کل تو وقت ہی نہیں، مطلب نماز پہلی بات ایک تعداد ہے سب جو نماز بیچاری پڑھتی ہی نہیں ہے. اچھا پڑھتے بھی ہیں تو پھر وہ ہوتا کہ جلدی جلدی بس پڑھ لی جائے فٹافٹ. اس میں انجم میں بات یہ ہے کہ ایک تو علم، پھر اچھی صحبت، خوف خدا والوں کی صحبت، نمازیوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت، نماز کی فکر کرنے والوں کی صحبت اور نماز سے لذت حاصل کرنے والوں کی صحبت. اچھا امیر علیہ سنت کی کتاب ہے فیضان نماز، اگر اس میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھیں کہ وہ کون کون سے امور ہیں جو نماز کے خشوع اور خضوع کا باعث بنتے ہیں اور وہ کون کون سی باتیں ہیں جو نماز کے خشوع خضوع سے ہٹاتے ہیں. تو چند باتیں عرض کرتا ہوں. نماز سے پہلے بھوک پیاس مٹا لیں، صحیح، ورنہ جو نفس ہے نا وہ کہتا رہے گا پیاس توجہ دلاتا رہے گا، پانی پی پانی پی پانی پی. اس نے یہ تکرار رکھنی، اس نے یہ رٹ رکھنی. اچھا ضروری بات چیت ہے کر لیں، کوئی اہم فون آنا ہے آپ نے کرنا ہے، کوئی میسج آنا ہے یا کرنا ہے، اس سے فارغ ہو جائیں. اچھا سامنے والی دیوار اگر شیشہ ہے تو نماز تو پڑھ سکتے ہیں، شرن درست ہے، مگر توجہ بٹے گی. اگر سامنے والی دیوار پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں آپ کی توجہ ہٹے گی، جگہ بدل دیں. اچھا گرمی لگ رہی ہے تو یہ بھی خشوع خضوع میں حائل ہوگی، سردی بھی حائل ہوگی، تو اس سے بھی بچنے کی ترکیب کریں اور ایسے لباس، ایسا ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ آپ کو سردی گرمی نہ لگے تاکہ نماز کی طرف توجہ رہے. دیکھیں میں ویسے گزارا کر لیتا ہوں بغیر پنکھے کے، مگر میں پنکھا نہیں چلاؤں گا نماز میں توجہ نہیں ہوگی. تو میں پنکھا چلا لوں تو یہ بھی میرے لیے ثواب کا باعث بنے گا. اچھا اے سی چلا کر مجھے اور بھی سکون ملتا ہے اور اللہ نے دیا بھی ہوا ہے، تو میں اے سی چلا کے نماز پڑھوں. اچھا اسی طرح لباس کی چبن ہے، جیب میں آپ کی چابیوں کا گچھا ہے، جیب بوجھل ہے، موبائل ہے، اب وہ بھی بوجھل توجہ لے گا، موبائل اس کو بھی نکال کے رکھیں. ہوتا ہے نا ایسا، موبائل بھی جیب میں ہے تو وہ وائبریٹ کرتا رہے گا. چلے اگر بیل بند بھی کر دی ہے تو کچھ نہ کچھ تو وائبریٹ کرتا رہے گا، کوئی میسج آئے گا، اس کا بوجھ تو توجہ لے گا ہی لے گا نا. اچھا اسی طرح مصلے پر نقش و نگار نہ بنے ہوں ورنہ وہ بھی توجہ بٹائیں گے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں. اچھا نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے بڑے آتے ہیں، تو اللہ کے بندے کھانا کھاتے ہیں مکھیاں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مکھیاں اڑاتے ہیں، کھانا تو نہیں چھوڑا جاتا، تو نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح ایک آسان طریقہ عرض کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز شروع کرنے سے قبل لیفٹ شولڈر پر تھوکنا نہیں ہے، تھو کرنا، صرف تھو کرنا ہے. انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا، آپ کا نماز میں دل لگے گا. سبحان اللہ. جب سجدہ کریں تو ناک پر قاعدے میں گود پر نظر رکھیں اور زبردست بارگاہ رسالت سے نسخہ ملا ہے نماز کے خشوع خضوع کا. اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. کوئی تو آخری ہوگی نا، ہو سکتا ہے جو پڑھ رہے ہیں یہی آخری ہو. اللہ اکبر. اسی طرح سورتیں بدل بدل کے پڑھیں. سورہ فاتحہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، جی وہ تو پڑھنی ہے، لگی بندی صورتیں آخری 10 وہی پڑھتے ہیں، 4 کل شریف ہیں وہی پڑھے جاؤ، پھر توجہ نہیں رہتی. بلکہ پتہ کیا ہوتا ہے ایک اور نقصان، آپ کی رکعتوں کی گنتی بھول جائے گی کہ میں نے پڑھی نہیں پڑھی. اگر چینج کریں گے تو اس میں بھی گنتی بھی یاد رہے گی اور خشوع خضوع بھی ہوگا. اچھا ذہن نصیب اس کی پھر ہم ترجمہ و تفسیر بھی ذہن میں رکھیں، اس کے مضامین اللہ پاک نصیب فرمائے. اور فرائض واجبات سنن مستحبات کو اچھی طرح اطمینان سے جلدی نہ کریں، اللہ پاک نصیب فرمائے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں وہ نماز میں بندہ مولا سے ملتا ہے، ہماری نماز بھی ایسی ہو. اللہم آمین آمین. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ پاک کی نیک بندی جو ہیں یہ نماز کیسے پڑھتی تھی. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ننھی مبلغہ کیا مدنی پھول ارشاد فرما رہی ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نے خواتین، جس میں رکن شورا نگران پاکستان شاورت خواجہ محمد شاہد طارق سلمہ الباری محکمہ کے متن پر بیان کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننھے موبائل گائے سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ ہے حلیمہ جوید۔ ہم ان سے سنیں گے ہوم ورک کرنے کا فوائد۔ پیاری بچیوں، پڑھائی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم درست مہارتیں کسی کام میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ہماری پڑھائی جتنی زیادہ اچھی ہوگی ہم اتنی ہی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ہماری اچھی تعلیم کے لیے ٹیچرز ہمیں ہوم ورک دیتے ہیں۔ ہمیں جو ہوم ورک دیا جائے اسے مکمل ذمہ داری سے پورا کر کے اسکول جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہوم ورک کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اچھی بچیاں اپنی ذمہ داری کو پابندی سے نبھاتی ہیں۔ ہوم ورک کرنے کے کچھ فوائد بھی بتا دیجیے۔ ہوم ورک کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، مثلاً ہوم ورک کرنے سے آپ کی ٹیچرز اور ماں باپ خوش ہوں گے اور مسلمان کا دل خوش کرنا ہے عبادت ہے۔ ہوم ورک کرنے سے آپ کو سزا نہیں ملے گی بلکہ کلاس میں آپ کی عزت ہوگی۔ ماں باپ، ٹیچر اور کلاس والے آپ سے پیار کریں گے۔ آپ میں احساس ذمہ داری پیدا ہو اور تعلیم کی عادت بڑھے گی۔ ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہوگی، اسباق دیر تک یاد رہیں گے جس سے امتحان میں پریشانی نہیں ہوگی اور امتحان میں اچھی کامیابی ملے گی۔ ہوم ورک نہ کرنے کے کچھ نقصانات بھی بتا دیجیے۔ ہوم ورک نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ آپ کا تعلیمی حرج ہوگا، ٹیچرز کے ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ کو پریشانی ہوگی۔ آپ اپنے ماں باپ اور ٹیچرز کی نظروں میں عزت نہیں ہوگی اور یوں وقت، پیسہ، ماں باپ، ٹیچرز کی محنت ضائع ہوگی۔ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچے، آپ نے دیکھا ہوم ورک کرنے کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات میں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے کامیاب پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، کیسے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہمارے ننھی مبلغہ نے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام سارا فرحت ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ خشوع حدیث سے یہ سوال ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں دعوت اسلامی کا کیا کردار ہے؟ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے مہم کو، اس کی تحریک کو دعوت اسلامی لے کے چل رہی، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں ٹپس دیے کہ آپ دین کا کام اس طرح کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی اس کو کس طرح لے کے چل رہی، کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، 2 ستمبر 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا الحمدللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہا کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جن میں باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ ہو۔ تو دعوت اسلامی نے اس پر کیا کیا؟ الحمدللہ 12,699 مدارس قائم کر ڈالے اب تک یہ نہیں اتنے ہو چکے ہیں، بوائز اینڈ گرلز، سبحان اللہ۔ اور 3,73,729 بچے اور بچیاں قرآن کریم حفظ کر رہی ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، علم دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ملک میں، بیرون ملک میں 1500 جامعات بوائز اینڈ گرلز الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں۔ 1,24,000 طلبہ و طالبات کو درس نظامی، عالم و عالمہ کورس، فیضان شریعت کورس مفت کروایا جا رہا ہے، اور اب تک 31,211 عالم اور عالمہ اور شریعت کورس مکمل کیے جا چکے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات ہمیں دیں، یہ مدارس قائم کریں، اسی کی وضاحت واہ، فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز اینڈ گرلز، الحمدللہ 30 سے زائد آن لائن کورسز کے ذریعے 87 کنٹریز میں لوگوں کو گھر بیٹھے قرآن، حدیث اور دین کی معلومات دی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، سمارٹ ٹولز کا بہترین انداز ہے، بالکل جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ اب تک اس شعبے کی 50 برانچز قائم ہو چکی ہیں، جن میں 24,583 طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 51,215 عاشقان رسول کو ڈفرینٹ کورسز کروائے جا چکے ہیں، جس کے ذریعے عقائد کی اصلاح ہے، جس کے ذریعے اعمال کی اصلاح ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں رضوی مدنی پھول عنایت فرمایا، تصنیف و تالیف، اشاعت کتب و رسائل کریں۔
دین اسلام کی حمایت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تصنیف و تالیف کی قابلیت رکھنے والے علماء سے مفید کتب و رسائل لکھوائے جائیں، تصنیف شدہ اور نئے لکھے جانے والے رسائل کو عمدہ خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت شائع کیے جائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ 2001 میں اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ اس کو کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوا اور 126 سے زائد علماء کرام کو اس میں ہائر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ علماء کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تالیف کا کام کرتے ہیں، اور اب تک 932 نیو بکس اور بک لیٹس لکھ کر یہ دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ اللہ کی کیا رحمت سے۔ بات۔ اچھا، بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تخریج، تحقیق، ترجمہ، ابواب بندی 130 سے زیادہ کتابیں دی جا چکی ہیں۔ دیکھیں حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث کس حدیث کی کتاب کے کس پیج نمبر پہ، اس کا پورا ریفرنس دیا حدیث جاتا ہے، نمبر کتنی ہے، پیج نمبر کتنا ہے، پورا دیا جاتا ہے، اس کو تخریج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور مکتبۃ المدینہ الحمدللہ قائم ہوا، جو مختلف کتابیں دیکھیں انہوں نے علماء نے لکھی، اس کے بعد ان کو پرنٹ کیا گیا۔ اب پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے سمجھیں کہ مکتبۃ المدینہ ہے، بک سینٹر ہیں، اس کے ذریعے سے ان بکس کو سیل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رحمت سے اس کو فرینچائز بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ مفت تقسیم کیے جائیں، تو تقسیم رسائل کا شعبہ بھی قائم۔ الحمدللہ۔ جو قرآن کریم ترجمے والے، بغیر ترجمے کے مختلف کتب، مختلف رسائل جو ہیں، یہ شاپ جا کر تقسیم کرتے ہیں، نماز جمعہ میں تقسیم کرتے ہیں، مدنی مذاکرہ اور ہفتہ وار اجتماعات میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اصحال ثواب کے لیے لوگ، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کتنے قرآن ہماری طرف سے چھاپ دیں، تو شادی بیاہ میں بھی ترکیب کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، اور یہ ذرائع بھی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، پھر کہ جی اتنی کتابیں کیسے خریدیں، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، دنیا بھر میں کیسے ان بک لیٹس کو، ان بکس کو پہنچایا جائے۔ تو اب تک الحمدللہ پی ڈی ایف اور آن لائن جو بکس کی گئی ہیں، جنہوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے ان کی تعداد 1,25,66,260 سے زیادہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، 1 کروڑ سے زیادہ، 1.25 کروڑ سے زیادہ، 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دعوت اسلامی کی بکس فری ڈاؤن لوڈ، کوئی کاروباری سلسلہ ہی نہیں ہے بھائی، اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، پھر ٹرانسلیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہے، واہ، اور 3,972 کتابیں، رسائل، بیانات اور مختلف پمفلیٹس جو ہیں، انگلش میں، عربی میں، چائنیز میں، بنگالی میں، ترکی میں، فرینچ میں، ہندی میں، اسلامک ای بک لائبریری، اس کے اندر یہ بکس موجود ہیں، فری میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں جو 1-2 مدنی پھول تھے، رضوی مدنی پھول، میں نے اس کا بیان کیا، پورا بیان کریں تو اس کے لیے شاید پورا ٹائم چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر دعوت اسلامی کس طرح کوشاں ہے، اور صرف یہی نہیں کہ مدارس جامعات ہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہے۔ اور الحمدللہ جیسے قبلہ حاجی شاہی صاحب نے بتایا کہ آئی ٹی جو ڈپارٹ کی ہماری اپلیکیشنز ہیں، آپ بڑا ایزیلی آپ اس کو پلے اسٹور سے، آئی او ایس کے جو یوزر ہیں وہ اپنے ایپ اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ اور آپ اپنے دینی مطالعہ کے لیے ماشاءاللہ اسلامک ای لائبریری، اس کو تو ضرور اپنے مطالعہ میں رکھیں، اس کو استعمال کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بڑا پیارا سیگمنٹ ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی، بیٹا نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے، تو دونوں اللہ کا کی کرم نوازیاں ہیں۔ بیٹے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، بیٹی پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو دونوں کے حقوق اعلیٰ حضرت نے بیان کیے۔ اولاد کے حقوق ایک بکلیٹ ہے، وہ اگر لیں، اس کا ترجمہ آسان بھی کیا گیا، تخریج بھی کیا گیا، اس کو مشکل الفاظ بھی بتائے گئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ عقائد اسلام و سنت سکھائے، لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے، اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔ تو بچہ جو ہے وہ سادہ لو مینز تختی، پہلے کے دور میں تختیاں ہوتی تھیں، ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے، آج کل تو نہیں، آج کل ٹیب ہیں اور ٹیبلٹس ہیں، اور ہاں جی وہ بھی ہے، اور وائٹ بورڈ ہے اور دیگر اس میں۔
تو اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صاف تختی کی طرح ہے، بلینک جو آپ لکھتے ہیں. تو میں اس بات پر بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے ریت پہ لکیر، ایک ہے پتھر پہ لکیر. جو پتھر پہ لکیر ہے وہ تو رہتی ہے بالکل، اور جو ریت پہ لکیر ہے مٹ جاتی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بچے کو بچپن میں جو سکھا دیا جائے گا وہ ہمیشہ یاد رہے گا اس کو. تو بچہ نیچرلی کس مذہب پر پیدا ہوتا ہے؟ اسلام پر، فطرت اسلام پر، دین اسلام. اچھا، اس وقت اسلامی عقائد اگر سکھا دیے تو ساری زندگی انہی عقائد پر قائم رہے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر پورا سال کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے علوم دینیاں اکثر کس سے حاصل کی؟ والد صاحب سے. اعلیٰ حضرت کے والد نے کس سے حاصل کی؟ اپنے والد صاحب سے. اور آپ بڑے بڑے بزرگوں کی لائف ہسٹری پڑھیں. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے پڑھا، انہوں نے بھی اکثر علوم اپنے والد سے حاصل کیے. کیا آج کی ماں اور آج کا باپ ایسا ہے کہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا سکے، اللہ نماز سکھا سکے؟ تو والدین کی تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس انداز سے. کیوں نہیں؟ اچھا، جب بڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب وہ کہنے کار میں نہیں ہوتے تو پھر روتے ہیں، یار یہ دیکھو ہاتھ سے نکل گئے تو بڑا بدتمیز ہو گیا اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا. تو بچپن میں ہی سکھانا ہے نا. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اچھا، بچہ جو ہے وہ ایک بزرگ کا قول یاد آ رہا ہے، 7 سال تک تمہارا کھلونا ہے. چھوٹا سا بچہ حرکتیں کرتا کتنا خوش ہوتے ہیں، ماں بھی، باپ بھی، دادا دادی بھی، نانا نانی بھی. 7 سال کے بعد تمہارا خادم ہے. صحیح. وہ بچہ یا بچی چھوٹے موٹے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو خوشی ہوتی، چلو جی ایک مومن مل گیا، کام ہونا شروع ہو گیا. آفٹر 14 ایئرس بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست ہے یا دشمن. تو 14 سال کے بعد اب یہ رنگ دکھائے گا اور آپ کی تربیت رنگ لے کر آئے گی. تو حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اس سے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بچہ ہوش سنبھالنے تک دین فطرت، توحید و ایمان پر قائم رہتا ہے. ہوش سنبھالنے پر جیسا اپنے ماں باپ اور ساتھیوں کو دیکھتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے. ماں باپ بچے اس کے پہلے استاد ہیں. ان کی صحبت بچے کی طبیعت کے لیے سانچہ ہے. جیسا سانچہ لگے گا ویسی پکچر آئے گی سامنے، ویسی وہ چیز بنے گی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ پاک فرشتوں، انبیاء، آسمانی کتابوں، جنت، دوزخ، قیامت، اس تعلق سے ان کی سمجھ کے مطابق سکھائیں. اچھا سکھائیں گے کہ جو ہم نے بھی سیکھا ہوگا. اور ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے. فرشتوں کے بارے میں اللہ کی نوری مخلوق ہیں، آسمانی کتابیں، قرآن شریف، پھر تورات، زبور، انجیل، اس کے بارے میں انبیاء کرام کے واقعات بتائیں. تو اس سے بھی بچوں کے عقائد شروع میں ہی اللہ چاہے گا تو درست ہو جائیں گے. تو بتانے سے پہلے تو خود سیکھنے پڑیں گے نا. خود سیکھیں گے، جانیں گے تو پھر ہی اپنے بچوں کو بتا پائیں گے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بچوں کی تربیت والا معاملہ کتنا نازک معاملہ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کا، ہمارے چھٹکارے کا باعث بنے تو اچھی تربیت کیسے ہوگی؟ مدنی چینل دیکھیں. بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل ہے، بچوں کو وہ دکھائیں، خود بھی دیکھیں. وہ کڈز مدنی چینل صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے. تو اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسلامی بہنوں کے دینی اداروں کے بارے میں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین،
آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ ربیع النور شریف کی آمد ہے، میلاد شریف منانے کی کیا برکت ہے؟ کوئی واقعہ سنا دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئینے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، بارہویں تاریخ ہو یا ظہور، غم مک گئے زمانے دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ میرے نبی سے بڑی نعمت کون سی؟ کوئی نہیں، نعمت کبریٰ ہے میرے آقا بے شک بے شک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بے شک تو جن کے صدقے سارا جہان ہے، آپ کی میری جان ہے، بے شک، ان کے آنے کی خوشیاں نہ منائیں۔ بالکل منائے، اپنے اتنے سے بچے کی خوشیاں مناتے ہیں یار، اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں نہ منائیں۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے، سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے، سنت ملائکہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک عالم نے زیارت کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، عرض کی حضور مسلمان جشن ولادت مناتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے مجھ سے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جناب مصطفیٰ ہوں جس سے نہ خوش نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش، یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اس محبوب کا جشن ولادت ہے، اور آقا کی خوشیاں منائیں، انشاءاللہ دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب پیار محبت شوق عزت احترام کے ساتھ ربیع الاول منانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ قرآن کریم میں اچھی عورتوں کے کئی اوصاف بیان ہوئے سورہ احزاب میں، اور ایک وصف رب کائنات نے یہ بیان کیا، والخاشعات، اللہ، اور عاجزی کرنے والیاں، اور مختلف اوصاف بیان ہوئے، یہ وصف بھی بیان ہوا عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور آخر میں انعام بیان ہوا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو عاجزی کرنے والیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے گناہوں کی، اور بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے ان کے لیے۔ تو اللہ پاک عاجزی نصیب فرمائے۔ عاجزی کی ایک جھلک میں پیش کرتا ہوں، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مجتہدہ راکیہ صادقہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے کپڑوں میں پہمن لگا رہی تھی۔ اللہ، اب تو ہماری بچیوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پہمن کیا کہتے ہوتا ہے۔ کسے؟ ایک شخص کوئی حاضر ہوا تو آپ نقاب سی رہی تھی، عرض کی اے مسلمانوں کی ماں، کیا اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ نہیں، آپ تو مسلمانوں کی ماں ہیں، اللہ، کسی کو اشارہ کریں تو وہ انبار دولت کے لگا دے، لیکن آپ پرانے کپڑے جو تھے ان کو اپنے نقاب کو سی رہی تھی اپنے دستے مبارک سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، اس کی ترغیب ملی، اور کپڑے کو اس وقت پرانا نہ سمجھیں جب تک اس پر پیون نہ لگ جائے۔ تو یہاں تو ہماری خواتین تو سمجھے کہ تھوڑا سا وہ فیشن آؤٹ ہوا، چینج ہوا، تو ساتھ ہی وہ کپڑے چینج ہو جاتے ہیں۔ فیشن کی بات نہیں ہے انجم بھائی، اور ترقی ہو گئی ہے۔ میں ایک دفعہ یہ تقریب میں پہن کر جا چکی ہوں، اب نہیں وہ پہننا۔ ارے وہ گنجا ہو جائے گا بیچارہ، وہ کیا کرے گا بھائی، اتنا کہاں سے لائے گا؟ کوئی ڈکیتی کرے،
کوئی کہاں کرے. اب رونا بھی یہی ہوتا ہے کہ گھر کا پورا نہیں ہو رہا, وہ پورا اس لیے نہیں ہو رہا کہ اپنے فیشن والے کپڑے, اب یوں کہیں گے اپنے وہ ایک فنکشن میں ہو گئے تو دوبارہ پھر نئے کپڑے چاہیے, سارے کپڑے نہیں, چپل بھی چاہیے, چپل بھی چاہیے, اور بھی دیگر ضروریات دیگر بھی کئی چیزیں خواتین کی بی بی ہوتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیوند لگی ہوئی قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی اور 70,000 دراہم آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات ہیں. کی. اللہ اکبر, اللہ تو اپنا خیال نہیں, غریبوں کا خیال, غریبوں کا خیال. امت مصطفیٰ کا خیال, اور ہمیں حج تو سے. اپنے ہی خیال ہے بھائی, اور صحیح بتائیں کہ اپنا بھی خیال نہیں. اپنے بھی نہیں. جو نیکی کرتا ہے وہ اپنا خیال کرتا ہے نا. تو اللہ پاک رحمت فرمائے. آمین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا, قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائے. اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح کی, فرمایا جو ایسا لباس پہنے جس سے لوگ اسے امیر سمجھے, اوہ. یا ایسا لباس پہنے جس سے لوگ اسے تارک الدنیا, صوفی, فقیر, ولی سمجھیں, یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں. جس لباس میں یہ نیت ہو کہ اس کی طرح لوگوں کی انگلیاں اٹھیں, لوگ اس کی عزت کریں, خواہ امیر سمجھ کر خواہ ولی سمجھ کر, وہ اس کی شہرت ہے. عزت اللہ رسول کی ہے, جسے چاہیں دیں. اللہ. تو اللہ پاک عاجزی نصیب فرمائے, آمین. عمل کے اندر بھی اور ہر کام کے اندر. آمین. آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صحت برقرار رکھنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے, اور کچن اور گھر کی صفائی تو کرنی ہوتی ہے, مگر باتھ روم کی صفائی بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیلی کئی دفعہ اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. ظاہر عام طور پر باتھ روم گیلے ہوتے ہیں, ویٹ ہوتے ہیں, اب پانی استعمال ہوتا رہتا ہے, گیلے ہوتے ہیں, نمی ہوتی ہے. شاور استعمال کرنے کے بعد وائپر سے ڈرائی کر دینے چاہیے. باتھ روم کی گندی ٹائل دیکھنے پر اچھا اثر نہیں ڈالتی دیکھنے والے پر, تو گھریلو ٹوٹکا یہ ہے کہ باتھ روم کی ٹائل پر موجود داغ کو دور کریں. کس طرح؟ پانی, سرکہ, بیکنگ سوڈا, ان تینوں کو برابر مقدار میں لیں, ایک اسپرے بوتل میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں, ٹائلوں پر اسپرے کریں, 5 منٹ چھوڑ دیں, پھر کپڑے سے صاف کر دیں. انشاءاللہ ٹائل جو ہے لش پش ہو جائے گی. اچھا, باتھ روم کی ٹائلوں کو صاف کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ ہے بلیچنگ پاؤڈر جو ہے, اس کے لیے ایک چھوٹی بالٹی میں ہلکے گرم پانی میں 2 چمچ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر مکس کریں. اچھی طرح مکس کر کے انہیں ٹائلوں پر لگا دیں اور 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں, پھر اچھی طرح دھو لیں. انشاءاللہ آپ کی جو ٹائلیں ہیں صاف ستھری ہو جائیں گی. گھروں میں عام طور پہ تو یہ سب تیزاب یوز کرتے ہیں, تو اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ایک تو مطلب اس کے فیومز جو اڑتے ہیں وہ مطلب صحت کے لیے ہیں, دوسرا وہ ٹائلیں بھی بیڑا گرک ہو جاتی ہیں تھوڑے عرصے بعد. جی دیکھیں, ہر چیز کا یوز اور مس یوز ہے نا, اس کی احتیاط ہوتی ہے, اور پھر ان چیزوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے, ورنہ حادثات کی خبریں ہیں. اچھا, باتھ روم کلینر بنانے کا طریقہ, کھانے کا سوڈا 60 سے 60 to 70 گرام, کوئی بھی لیکوڈ صابن, ڈش واشنگ بار کا محلول بہتر رہے گا. 50 ملی لیٹر, ممکن ہو تو روز میری یا لیونڈر کا تیل 5 سے 10 قطرے, پانی حسب ضرورت. 1 پیالے میں سوڈا اور برتن دھونے والا صابن کا محلول ڈالیں, اور اس میں پانی ملا کر اتنا ہلائیں کہ بلبلے ببلز جو ہیں وہ نکلنے لگے. محلول اتنا پتلا ہو کہ پانی کی طرح بہہ جائے, ٹھیک ہے, گاڑھا نہ ہو کہ ٹائل پر لگانا مشکل ہو. اب اس میں روز میری آئل کے چند قطرے ملا دیں. اگر یہ چیز دستیاب نہ بھی ہو تو یہ کلینر بہترین کام کرے گا. آپ کا باتھ روم کلینر تیار. بہترین نتائج کے لیے جمع صابن داغوں والی جگہ پر اسے انڈیل کر آدھے کٹے لیموں کے ٹکڑے سے رگڑے. صاف تولیے کا استعمال, گیلا تولیہ باتھ روم میں نہ رکھیں. تولیہ یوز کرنے کے بعد دھوپ میں ڈال دیں تاکہ جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور اس کے اندر جو بیڈ اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے. چند دن کے بعد تولیہ دھو لیا جائے. باتھ روم کے آئینے جو ہیں, شیشے جو ہیں, اس پر شیمپو کا اسپرے کریں. کسی صاف کپڑے کو جس پر ریشے نہ ہوں گیلا کر کے آئینے پر ملیں.
शैम्पू अच्छी तरह से साफ हो जाए तो सूखे कपड़े से, ड्राई क्लॉथ से उसको साफ कर दें। बाथरूम की बंद नाली खोलने का तरीका, सर के बाल दिगर चीजें बाथरूम की नाली में फंस जाने के सबब नालियां बंद हो जाती हैं। आमतौर पर तेजाब नाली में डालकर छोड़ दिया जाता है तो इससे तेजाब की जो खतरनाक गैस है वो जान भी ले सकती है। कराची में गटर की सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल 2 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। खाने का नमक और सिरका बंद नाली खोलने के लिए तेजाब का महफूज मुतबादिल है। 60 ग्राम यानी 60 ग्राम खाने का नमक 4 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह गर्म करके बंद नाली में डाल दें। अगर ये टोटका काम ना करे तो फिर 100 मिलीलीटर सिरके में 60 ग्राम खाने का सोडा मिलाकर नाली में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद उसमें गर्म पानी डालें, बंद नाली खुल जाएगी। साबुनदानी, ब्रश वगैरह की जांच पड़ताल। साबुनदानी को रोजाना धोकर साफ करें। ब्रश वगैरह रखने वाली जगह को मुस्तकिल साफ रखें। टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश इनको चेक करना चाहिए। एक्सपायरी देख लें वरना नुकसान हो सकता है। खुला और हवादार बाथरूम होना चाहिए। बंद बाथरूम्स में हवा की आमदोरफ्त नहीं होती, धूप नहीं आती तो बदबू पैदा हो जाती। कोशिश करें कि घर के बाथरूम्स खुले हों, हवादार हों ताकि वेंटिलेशन का निज़ाम हो, हवा का आना जाना हो। और बाथरूम में मैले कपड़े वगैरह जमा ना हो, इससे बदबू पैदा हो जाती है, नागवार एक एहसास होता है। अच्छा, WC हर बार इस्तेमाल करने के बाद फ्लश चलाने की आदत बनाएं। WC यूज करें या कमोड यूज करें। सुभान अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं, बिलखुसूस नमाज कैसे पढ़नी है और अल्लाह वाली जो थी, अल्लाह की नेक बंदियाँ थी, नेक ख़वातीन थी, वो कैसे नमाज़ पढ़ती थी। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन नेक ख़वातीन के सदक़े में हमारी इस्लामी बहनों को भी नेकी की सादत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती।